سے عشاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو آج کا جو اپدیش ہے وہ عبرانیہ 10 باب میں سے ہے، تو اس اپدیش کے آخر تک بنے رہیں، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہے۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لیتی ہے۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا۔ تو شلوم مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو جب عبرانیوں 10 پڑھتے ہیں یا پڑھا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے، خاص کر کے مسیح وشواسی جو سچائی کی روح سے معمور ہیں، فضل اور سچائی کے ادھین ہیں، وہ اس آیات کے اوپر اس آیات کو پڑھتے تو اپنے اوپر پرسنلی اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، بٹ یہ آیات ان کے حق میں لکھی گئی ہے جو مسیح پر وشواس لائے، یعنی یہودی جو مسیح یسوع پر وشواس لائے، ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، لیکن وہ اس سے پہلے شریعت کے ادھین تھے، موسیٰ کے 10 حکموں کے ادھین تھے، جو اس کے بعد مسیح یسوع پر ایمان لائے۔ یہ آیات ان کے لیے ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ایمان لانے کے بعد بھی موسیٰ کی شریعت کے ادھین دھارمکتا کو پورا کرتے تھے، موسیٰ کی شریعت کے کاموں کو پورا کرتے تھے، یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا کو، یعنی جو یہودی ہیں، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، یعنی اسرائیل کے 12 گوتروں میں سے ہیں، جن کو موسیٰ نے شریعت دی، جو موسیٰ کی شریعت رکھتے تھے، وہ جب مسیح پر ایمان لائے تو ساتھ ساتھ موسیٰ کی شریعت کے کاموں کو بھی پورا کرتے تھے، موسیٰ کی شریعت کی دھارمکتا کو بھی پورا کرتے تھے۔ ساری چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، ساری چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ مطلب اگر آج بھی ہم ساتھ ساتھ ایمان میں چلتے ہیں اور ساتھ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اور ساتھ ساتھ 10 حکموں کی دھارمکتا کو بھی پورا کرتے ہیں تو یہ آیات ان کے لیے بھی ہے۔ اور نئے عہد کو، فضل اور سچائی کے عہد کو پرانی مشقیں یعنی یہودی، یعنی جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین تھے، مشقوں میں کوئی نہیں بھرتا نہیں تو مشقیں میں سے پھٹ جائیں گے اور میں اور مشقیں دونوں برباد ہو جائیں گے، بلکہ نئی میں کو نئی مشقوں میں بھرتے ہوں۔ یعنی یسوع مسیح نے کہ یہودی ربی سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا، تو نئی مشق بننا پڑے گا، تب تمہیں نئی میں ڈالی جائے گی، اور نئی میں کو پرانی مشقوں میں کوئی نہیں بھرتا نہیں تو مشقیں میں سے پھٹ جائیں گی۔ نئی میں یعنی وشواسی جو فضل اور سچائی کے ادھین ہے، یعنی فضل اور سچائی کا کلام۔ نئی مشقیں جو ایمان لانے والے ہیں یسوع مسیح پر، پرانی مشقیں یعنی یہودی جو موسیٰ کی دھارمکتا کے ادھین چلتے تھے، اور میں
اور مشقیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشقوں میں بھرتے ہیں۔ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بددعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ تاہم یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے یعنی موسیٰ کی شریعت کے عمل سے نہیں، موسیٰ کی شریعت کے اعمال سے نہیں، بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت یعنی موسیٰ کی شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا، یعنی عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح ہے، اور کلیسیا، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے۔ شوہر مر جائے اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ پس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغباتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ جو اب بھی شریعت رکھتے ہیں، موسیٰ کی 10 حکم کی دھارمکتا میں چلتے ہیں، مسیح میں ایمان لانے کے باوجود بھی، یہ کلام ان کے لیے ہے، خاص کر یہودیوں کے لیے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، پرچھائی ہے، اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بالناگہ گزرانی جاتی ہیں، پس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانہ کیوں موقوف نہ ہو جاتا؟ اس لیے کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال با سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں جو شریعت کے دن ہوتی تھی، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ تو اگر مسیح میں ایمان لانے کے بعد بھی کوئی بیلوں اور بکروں کا خون شریعت کے ادھین قربانی کرتا ہے تو وہ فضل کی روح کی بے عزتی کرتا ہے اور یشوع مسیح کے لہو کی، کیونکہ یشوع مسیح کا لہو ایسا خون نہیں ہے کہ جو سال بر سال بہانے کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ ایک ہی بار میں ہمیشہ کے لیے قربان ہوا اور ہمیشہ کے لیے سارے گناہوں کو دور کرتا ہے اور معافی دیتا ہے۔
اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا جو شریعت کے ادھین کیے جاتے تھے، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، وہ یشوع مسیح کا بدن، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے، کیونکہ شریعت نے آج تک کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔ جو پاک کیے جاتے ہیں، اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، تو جو عبرانیہ 10 ادھیائے ہے وہ مسیح وشواسیوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین چلتے ہیں یا موسیٰ کی شریعت کے ادھین چلنے میں وشواس رکھتے ہیں، اس کی دھارمکتا میں۔ تو وہ لوگ یشوع مسیح کے خون کی قربانی کی، فضل کے روح کی بے عزتی کرتے ہیں۔ پس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا شریعت رکھنے والوں میں پورا ہو، موسیٰ کی شریعت رکھنے والوں میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا اب بس ہوتا۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، یعنی کہ جو کوئی بھی، چاہے وہ یہودی ہو یا یہودیوں کی دھارمکتا میں چلنے میں وشواس رکھتا ہو، تو تم جو شریعت کے وسیلے دھرمی راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کہاں پر؟ یشوع مسیح کے بدن میں۔ یشوع مسیح کا بدن ہی گناہ کا بدن ہے۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یشوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار مویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یشوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے
خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اور وہ اس لیے سب کے واسطے مویا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مویا اور پھر جی اٹھا۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مارخانے سے تم نے شفا پائی۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائی؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ پر جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تمہیں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائیں کی راکھ ناپاکوں اور چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کریں۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔